الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، لیسن نمبر 14 ہے ہمارا نوٹس کے حوالے سے۔ ویسے تو ہماری ترتیب جو ہم نے اسم سے جب سے شروع کیا ہے تو ہم اسی حساب سے ترتیب آگے لا رہے ہیں۔ جو ویڈیو آپ کو ملتی ہے وہ لیسن نمبر 1 سے شروع ہو کے اب تک 30 سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو وہ اسی ترتیب سے چل رہا ہے۔ لیکن جو ہمارے نوٹس ہیں اس کے لحاظ سے آج کا لیسن ہمارا یہ، چونکہ فیل والے حصے سے نئے لیسن نمبر شروع ہوئے تھے تو تب سے یہ نیا نمبر شروع ہو رہا ہے۔ تو آج کا لیسن ہمارا ہے لیسن نمبر 14 اور اس کا موضوع ہے فعل مضارع اور توکید، یعنی تاکید، جس کو ہم سمپلی کہتے ہیں نا اردو میں زور دینا۔ تو فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ تو فعل مضارع میں اگر فعل پر زور دینا ہو یعنی تاکید یا اہمیت بڑھانی ہو تو نون ثقیلہ یا نون خفیفہ، یہ یعنی دو چیزیں ہیں، ہے یہ نون ہی لیکن یہ دو طرح کی، ایک نون ثقیلہ ہے اور دوسری نون خفیفہ ہے۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ نون ثقیلہ کا مطلب ہوتا ہے جو بھاری ہو، وزندار ہو چیز۔ ثقیل کہتے ہیں نا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ چیز ثقیل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھاری ہے۔ تو اس کے برعکس جو خفیفہ ہے، خفیف بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ۔ خفیف کا مطلب ہوتا ہے جو ہلکی ہو چیز، ٹھیک ہے۔ تو نون ثقیلہ کا مطلب جو نون بھاری ہے اور نون خفیفہ کا مطلب ہے جو نون ہلکی ہے۔ تو لیکن یہاں اس سے جو اصطلاحاً مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی بات میں زور دینا ہو تو ہم نارملی استعمال کریں گے نون خفیفہ، جس کی سادہ شکل ہوگی نون کی، یعنی ایسے نون اور اس کے اوپر جزم لگی ہوگی، یہ ہے نون خفیفہ۔ اور اگر ہم نے بہت زیادہ زور دے کے بات کرنی ہو تو پھر ہم ساتھ نون ثقیلہ استعمال کریں گے، اور نون ثقیلہ نون کے اوپر تشدید کا نشان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وہی ہے فعل مضارع جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، وہی جو 14 صیغے ہیں فعل مضارع کی گردان جس کو ہم کہتے ہیں، انہی میں چینج آئے گی۔ یعنی اگر میں کہوں کہ جی میں جاتا ہوں تو میں کہوں گا اذهب، اور اگر میں کہوں میں جاؤں گا تو میں کہوں گا ساذهب، کیونکہ ہے تو وہی فعل مضارع میں ہی ہے مستقبل۔ تو میں جاؤں گا یہ ایک نارمل بات ہے، یعنی اس میں کوئی زور نہیں دے رہا، ایک نارمل سادہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں نے زور دے کے کہنا ہو کسی کو تو اس کے ساتھ پھر میں اذهب نہیں کہوں گا، بلکہ اس کے ساتھ نون ساکن لگاؤں گا یا نون مشدد لگاؤں گا۔ اگر میں نے نارمل سے تھوڑا سا زیادہ زور پیدا کرنا ہو تو پھر تو میں لگاؤں گا نون خفیفہ، اور اگر میں نے بہت زیادہ زور دینا ہو، کوئی مقصد ایسا ہو، کسی کو یقین دلانا ہو، فرض کیا ایک بات کسی کو یقین نہیں آ رہا تو اس کو زور دے کے بہت زیادہ بات کرنی، تو پھر ہم نون ثقیلہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اب کیسے چینج ہوگا فعل مضارع سے فعل یہ جو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ والا؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو 1 بائی 1 یہیں دیکھتے جائیں، یہ دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس صیغے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہم یوں کر لیں کہ اس پہ جو اس کی گردان ہے نا، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے نون خفیفہ کے ساتھ فعل مضارع کی گردان۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہیں کراس ہوئی ہیں، جیسا کہ یہ مثنیٰ کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 کراس لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہ تھرڈ پرسن یعنی جو غائب ہے، اس کا جو مؤنث کا جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے، کراس لگا ہوا ہے۔ اور پھر جو حاضر یعنی سیکنڈ پرسن کا جو مؤنث کا صیغہ ہے وہ بھی جمع کی شکل میں نہیں ہے۔ تو یہ کتنے ہیں؟ 4 یہ ہیں، 1 2 3 4 اور 5 اور 6۔ یہ 6 صیغے جو ہیں نا
یہ نون خفیفہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے. یعنی جب ہم نے نارمل بات کرنی ہو اس میں تھوڑا سا زور دینا ہو تو باقی جو ہیں یہ والے واحد والے سارے سیغے بھی موجود ہیں اور جمع کے 2 بھی ہیں, اور متکلم میں بھی واحد والا بھی ہے اور جمع والا بھی ہے. لیکن باقی جو 6 بچتے ہیں نا 14 میں سے, یعنی 8 کے ساتھ نون خفیفہ استعمال ہوگی, 6 کے ساتھ نہیں ہوگی. ابھی آپ اس کو دیکھیے کہ وہی اگر ہم پوری اپنی گردان کو ذہن میں رکھ لیں تو یہ تھا یفعلو, یہ تھا یفعلانی, یہ تھا یفعلون. ٹھیک ہے نا, وہ کرتا ہے, وہ دونوں کرتے ہیں, وہ سب کرتے ہیں. پھر یہاں تھا تفعلو, وہ کرتی ہے, تفعلانی وہ دونوں کرتی ہیں, اور یفعلنا تھا وہ سب کرتی ہیں. پھر ہم حاضر کے صیغے میں جب سامنے والے سے بات کریں تو ہم کہتے ہیں تفعلو تم کرتے ہو, یعنی مذکر کے لیے, اور 2 ہوں گے تو تفعلانی تم دونوں کرتے ہو, اور جمع ہو تو تفعلونا تم سب کرتے ہو. اور مؤنث کے لیے واحد کے لیے تھا تفعلینا, اور تفعلانی 2 کے لیے, اور جمع کے لیے تفعلنا. اور متکلم میں کیا ہے افعلو نفعلو, یہ تو ہے اس کی جو سادہ حالت ہے فعل مضارع کی. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں جب زور دے کے اس میں نون خفیفہ شامل کرنی ہو تو اس میں کیا شکل بدلے گی. جو یفعلو تھا نا وہ بن گیا ہے لا یفعلن. اس میں کیا تبدیلی ہے, یہ ایک تو یہ شروع میں لام لگ گیا ہے. یہ اب آپ جو ہے نا توجہ دیں کہ یہ قابل غور بات ہے کہ یہاں ہم نے چینج کیا ہے یفعلو, یہ یا تھا, فا تھا, عین اور لام, تو اس سے پہلے ہم نے لگا دیا لام مفتوح. اس کو کہتے ہیں لام مفتوح, یعنی جس پہ فتح ہے, لام کے اوپر زبر ہے. یعنی اگر میں آپ کو ایک صیغہ یہاں لکھ کے بتا دوں, جیسے کیا تھا یفعلو, ٹھیک ہے. اب اس میں تبدیلی ہم نے کیا کی ہے, یعنی یا, فا, عین اور لام, اتنا تو یہی رہا ہے. لیکن پہلے ہم نے ایڈ کر دیا ہے, اگر میں یوں کر دوں اس کو اور کلر استعمال کر لوں تو لا مفتوح اور آخر میں نون ساکن, یہ کیا بن گیا ہے. اب اس کے اوپر ہم نے حرکات بھی لگانی ہے, تو لا یفعلن, لا یفعلن, یہ اس طرح سے بنا ہے. یعنی یفعلو سے لا یفعلن, تو کیا ہوا ہے, پہلے لام کے اوپر زبر لگائی ہے, اس کے بعد یا ویسے ہی رہا ہے, فا بھی ویسے ہی رہا ہے, عین بھی ویسے رہا ہے, اور لام کے اوپر جو پیش تھا نا اس کو زبر دے کے آگے نون ساکن ایڈ کر دیا ہے. تو کیا بن گیا لا یفعلن. اس کا کیا مطلب ہے, وہ ضرور کرے گا. یعنی جو بھی کام ہے, فعلا یفعلو کا مطلب تو سمپل ہے نا, کرنا, فعل جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا فعل کرنا. تو لا یفعلن کیا ہوگا, وہ ضرور کرے گا. یفعلو وہ کرے گا, لا یفعلن وہ ضرور کرے گا. اچھا, مثنیٰ میں یہ چونکہ جو ہے نا جیسے میں نے پہلے کہا نون خفیفہ کا استعمال نہیں ہوتا, تو اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیں. وہ ثقیلہ کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں پوری گردان ہوگی, 14 کے 14 سیغے ہوں گے. اچھا, جمع میں کیا ہوگا, جمع میں سمپل کیا تھا یفعلون. اب یفعلون میں کیا چینج آئی ہے, ایک تو وہی پہلے لام مفتوح لگ گیا, ٹھیک ہے, پھر یفعلون آخر میں وہی نون خفیفہ لگ گئی یعنی نون ساکن. لیکن ایک چیز اور اس میں تبدیل ہوئی ہے, وہ ہے لام کے بعد جو پیش واو تھی وہ غائب ہو گئی ہے. واو جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں نا, حرف علت ہے, حروف علت ہیں الف, واو اور یا. تو یہ جب کسی جگہ پہ ہوں اور ساتھ کوئی ایسا امپیکٹ پڑ رہا ہو آگے پیچھے, تو وہ یہ کمزور ہونے کی وجہ سے یہ گر جاتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہوا ہے, تو لا یفعلون کی بجائے لا یفعلن ہو گیا, یعنی واو اس میں سے گر گئی ہے. تو یہ قابل غور بات ہے کہ جمع کا صیغہ جو ہے غائب کا, اس میں لا یفعلون نہیں ہوگا, لا یفعلن ہوگا. تو آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو لام کے اوپر پیش ہے نا, یہ جمع کی علامت ہے. نون جب تاکید والا نون استعمال ہو تو اس سے آپ نے پہچاننا ہے کہ لا یفعلن کا مطلب ہے یہ جمع کی بات ہو رہی کہ وہ سب ضرور کریں گے.
اب ہم مؤنث کی بات کریں غائب کی اگر، تو اس میں کیا ہوا ہے؟ تفعلو تھا کہ وہ کرتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہی جس طرح یفعلو سے لا یفعلن ہوا ہے، اسی طرح تفعلو سے لا تفعلن ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ والا یعنی لام مفتوح شروع میں آیا ہے اور آخر میں لام کے اوپر جو پیش تھی وہ زبر میں تبدیل ہوئی اور آگے نون ساکن لگ گیا. تو لا تفعلن وہ ضرور کرتی ہے یا وہ ضرور کرے گی. یہ مؤنث والے صیغے میں صرف یہ واحد کا ہی ہوگا غائب میں، یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے. اب آپ آ جائیے حاضر یعنی سیکنڈ پرسن کی طرف. تو اس میں مذکر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ چونکہ صیغہ بالکل وہی ہے، تفعلو یعنی غائب مؤنث بھی تفعلو ہوتا ہے اور حاضر مذکر بھی تفعلو ہوتا ہے، تو لہٰذا شکل بھی ان کی نون ثقیلہ کے ساتھ، نون خفیفہ کے ساتھ بھی وہی شکل بنے گی. وہ بھی لا تفعلن تھا، یہ بھی لا تفعلن ہے، یعنی تم ضرور کرو گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تم ضرور کرو گے. پھر اس کی جمع کیا ہے؟ یہ تھا تفعلون. تو جس طرح یہ جمع مذکر غائب کی بات ہوئی تھی، اسی طرح جمع مذکر حاضر کی ہوگی کہ یہ تفعلون کی بجائے کیا ہوا؟ واو اس کی گر گئی اور لا تفعلن ہو گیا. لا تفعلن یعنی تم سب ضرور کرو گے. اب آپ آ جائیں مؤنث کی طرف سیکنڈ پرسن. تو مؤنث میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تھا تفعلینا. تفعلینا اگر میں یہاں اوپر لکھ دوں اس کو تفعلینا، تو اس میں بھی وہی ہوا جس طرح ادھر واو حرف علت ہونے کی وجہ سے گر گئی نا، تو یہاں پہ نون سے پہلے جو یا ہے وہ حرف علت ہے تو وہ گر جائے گی. تو کیا ہوگا؟ لتفعلن. لتفعلن یعنی اس میں جو یا ساکن تھی وہ گر گئی اور لتفعلن ہو گیا، یعنی اس میں نون ایڈ نہیں کرنا پڑا، یہ نون پہلے سے موجود تھا اس میں. تفعلینا جو اصلاً ہے نا فعل مضارع میں کہ تم کرتی ہو، حاضر کے لیے نا تم کرتی ہو تفعلینا، تو یہ کیا ہو گیا؟ لتفعلن. تو یہ لام کے نیچے جو زیر ہے نا، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اور اگر لام کے اوپر زبر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حاضر مذکر بھی واحد کا ہے اور غائب کا بھی مؤنث ہے لتفعلن. تو زیر ہوگی تو مؤنث حاضر، یعنی کسی کو کہنا ہونا کہ تم ضرور کرو گی تو ہم کہیں گے لتفعلن. اس کے بعد یہ اگلے مثنیٰ کا اور جمع کا صیغہ یہاں نون خفیفہ کے ساتھ نہیں ہوتے. اب ہم آخری دیکھتے ہیں متکلم یعنی فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے. تو یہ کیا اصلاً کیا تھا؟ افعلو. تو افعلو کے ساتھ وہی ہوا ہے، یہ آپ دیکھیے افعلو کے ساتھ پہلے لام مفتوح ایڈ ہوا ہے یہ والا اور آخر میں نون ساکن، یعنی لام کے اوپر زبر ہوئی پیش کی بجائے اور نون ساکن جس طرح پہلے والے صیغے میں ہوا تھا نا اوپر، اسی طرح لأفعلن یعنی میں ضرور کروں گا. ٹھیک ہے، میں ضرور کروں گا. اب اس کے ساتھ آپ کوئی اور استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی صیغہ، جیسے اب ہم فعلا کی بات کر رہے ہیں تو ذہبا لگا لیں، جلسا لگا لیں، اسی حساب سے اسی اصول کے تحت یہ ساری چینجز کر کے ہم نون خفیفہ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو آخری کیا چیز ہے؟ یہ ہے جمع کا متکلم، یعنی ہم کریں گے. تو اگر ہم نے کہنا ہم ضرور کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لا نفعل، یعنی لام مفتوح پہلے لگے گا تو نفعلو کے بجائے لا نفعلن ہو گیا. تو یہ ہو گئی بات نون خفیفہ کی. ٹھیک ہے، اب جو دوسری بات ہے وہ ہے نون ثقیلہ کی، یعنی نون ثقیلہ کے لیے بھی ایک چارٹ ہے، میں وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ دیکھیے جی، یہ ہے نون ثقیلہ. بنیادی طور پر دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں پہلے جیسے بتایا کہ نون خفیفہ تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے تھوڑی تاکید پیدا کرنی ہو، نارمل سے ذرا زور دے کے بات کرنی ہو. لیکن جب بہت زیادہ زور دینا ہو اپنی بات میں تو پھر کیا کریں گے؟ نون ثقیلہ کا استعمال کریں گے. اور سمپل فرق کیا ہے؟ نون خفیفہ نون ساکن کے ساتھ لگتی ہے اور نون ثقیلہ یہ تشدید والی یعنی اوپر شد کا نشان ہوتا ہے. تو اس میں پورے جو 14 صیغے ہیں فعل مضارع کے وہ سارے کے سارے استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ استعمال بھی انہی کا ہوتا ہے. نون خفیفہ کا استعمال بہت کم ہے. خاص طور پہ ہم قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو
یہ چیز پڑھانی ضروری تھی، کیونکہ آپ کہیں کہیں پڑھتے پڑھتے آپ کو کہیں یہ چیز نظر آئے گی. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا وہ ایک سورہ ابراہیم میں ایک آیت کا حصہ ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم لکھا ہوا بھی دیکھتے ہیں، شیئر بھی کیا جاتا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اس میں بڑا زور ہے کہ میں تمہیں ضرور بر ضرور زیادہ دوں گا. ازیدن، جس طرح یہ ابھی ہم نے دیکھا نا، اس میں اگر آپ دیکھیں یہ لَأَفْعَلَنَّ تو وہ ہے لَأَزِيدَنَّ. یہ لَأَفْعَلَنَّ ہے نا کہ میں ضرور کروں گا، تو وہ کیا ہے لَأَزِيدَنَّ کہ میں ضرور زیادہ دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو ان چیزوں کا استعمال قرآن پاک میں کہیں کہیں آتا ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. ابھی ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں اس کردان کو. جی پہلے نمبر پہ وہی جو اگر یفعلوا سے دیکھیں تو اس میں کیا ہوا ہے، پہلے ہم نے نون خفیفہ کی بات کی تو وہ کیا تھا لَيَفْعَلَنَّ. اب بس فرق کیا ہے کہ یہاں پہ نون مشدد ہو گئی ہے اور اس کے اوپر زبر بھی لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یعنی وہ تو ساکن تھی، اس کے ساتھ تشدید بھی ہے اور اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے لَيَفْعَلَنَّ. تو مطلب کیا بنے گا، وہ ضرور بر ضرور کرے گا. یعنی آپ نے ڈبل اس میں تاکید پیدا کر دی. جیسے ہم کہیں گے بے شک وہ ضرور کرے گا. آپ کسی بھی طریقے سے، ہم اپنی زبان میں چونکہ ہمیں مکمل عبور ہے تو ہم کوئی بھی طریقہ کوئی بھی الفاظ استعمال کر کے اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کر لیتے ہیں بات کرنے کے لیے. کچھ تو لہجہ ہوتا ہے اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کے جملے کا مطلب ادا کرتی ہیں. تو لا یفعلن وہ بے شک ضرور کرے گا، یعنی یہ غائب مذکر کی بات ہو رہی ہے. اب مثنیٰ کی بات کریں تو ویسے کیا تھا یفعلانی. ٹھیک ہے، یفعلانی سے کیا ہوا، یہ لام زبر جو ہے نا لام مفتوح، یہ تو سب کے ساتھ ہے. پورے 14 صیغے آپ یہاں بھی دیکھ لیں، اور پہلے ہم نے وہ خفیفہ والی بات کی تو اس میں بھی لام مفتوح تو شروع میں لگنا ہے، آخر میں تھوڑا فرق ہے. تو یہاں دیکھیے یہ یفعلانی تھا تو لا یفعلانی، یعنی کیا ہوا ہے، نون پہلے سے موجود تھا اس میں مثنیٰ میں لیکن وہ تشدید والا ہو گیا، یعنی یہ نون ثقیلہ بن گئی. تو لا یفعلانی کا کیا مطلب ہوگا، وہ دونوں ضرور کریں گے. یعنی ضرور کو آپ ذرا لہجے کے ساتھ اگر زور دے کے کہیں گے تو اس کا مطلب بہت زیادہ تاکید پیدا ہوگی. اور یہ ویسے بھی مثنیٰ والا حصہ جو ہے یہ نون خفیفہ میں استعمال نہیں ہوتا، تو لہذا یہ نون مشدد ہی آئے گا، یعنی نون ثقیلہ ہی آئے گا. اور آپ دیکھیے آگے جمع والا، اس میں کیا ہے لا یفعلن، جس طرح وہ تھا نا خفیفہ والا، اسی طرح یہاں پہ لام کے بعد جو آخر میں تھا نا یفعلون کا واو وہ گر گیا ہے، وہ جو حرف علت ہے وہ گر گیا ہے، اور لام کے اوپر جو پیش ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہ کیا ہوگا لا یفعلن. اب آپ دیکھیے یہ ہے لا یفعلن وہ ضرور کرے گا، اور لا یفعلن وہ سب ضرور کریں گے. یہ واحد اور جمع میں فرق کیسے پتہ چلے گا، یہ والا جو لام ہے نا نون سے پہلے، اس کے اوپر زبر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ایک کی بات ہو رہی ہے، اور اگر پیش ہوگی تو یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، اور دو کے لیے یہ مختلف ہے لا یفعلانی. اب آپ مؤنث کی بات کر لیں تو یہ لا تفعلن یعنی وہ ضرور کرے گی، اور لا تفعلانی وہ دونوں ضرور کریں گی، اور لا یفعلنانی اچھا یہ بھی ڈیفرنٹ ہے. اب یہ کیا تھا بیسیکلی، یہ تھا یفعلنا، یفعلنا وہ کریں گی. جو سمپل صیغہ ہے فعل مضارع کا جمع مؤنث غائب کا وہ ہے یفعلنا، وہ سب کرتی ہیں یا وہ سب کریں گی. تو اس میں لام مفتوح تو شروع میں وہ جیسے میں نے کہا ہے سب کے ساتھ ایڈ ہونا ہے. آخر کی جو شکل ہے نا وہ دیکھیے کیا ہوا ہے، یہ یفعلنا تھا تو اس کے ساتھ آخر میں آنی لگا ہے، آنی، تو یہ بن گیا لا یفعلنانی. تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ سب ضرور بر ضرور کریں گی. پھر آپ آ جائیے حاضر کی طرف. اب حاضر میں کیا ہے، تفعلوا سے تفعلن یعنی لا تفعلن، یہ اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں. یہ خفیفہ میں بھی ایک جیسے تھے
اور ثقیلہ میں بھی. اور جو مثنیٰ کا ہے یہ تینوں سیغے ایک جیسے ہیں. اب یہ جملے کے مطابق مطلب بدلے گا، ورنہ یہ لتفعلانی سیم ہے. یعنی مؤنث غائب کی بات کریں اگر تو ہم کہیں گے وہ دونوں ضرور کریں گی، اور اگر ہم حاضر مذکر کی بات کریں تو ہم کہیں گے تم دونوں ضرور کرو گے، اور اگر مؤنث حاضر کی بات کریں تو ہم کہیں گے تم دونوں ضرور کرو گی. لیکن یہ تینوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور یہ تینوں ایک جیسے ہیں. اب آپ آ جائیے جمع کی طرف. تو جمع میں کیا ہے جی؟ لَتَفْعَلُنَّ. یہ بالکل جس طرح اس طرح تھا نا لا یفعلن، تو یہ لام کی جو پیش ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ جمع ہے حاضر کا مذکر، کہ تم سب ضرور کرو گے. یہ تھا وہ سب ضرور کریں گے، اور یہ ہے تم سب ضرور کرو گے. یہ اب حاضر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر مؤنث حاضر کی بات کریں تو یہ تھا نا تفعلینا. تفعلینا سے کیا ہو گیا؟ لَتَفْعَلِنَّ. جیسے ہم نے اس میں پڑھا ہے نا خفیفہ والے میں لَتَفْعَلِنَّ کہ تم ضرور کرو گی. تو یہاں کیا ہے؟ تم ضرور بر ضرور کرو گی. اب یہ زیادہ زور دیا ہے تو نون مشدد ہوگی، لَتَفْعَلِنَّ. ٹھیک ہے. اور مثنیٰ کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. تو جمع کا کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا قابل غور ہے. لَتَفْعَلْنَانِ. یہ جیسے تھا نا لا یفعلنانی، یہ تھا غائب کا مؤنث جمع، اور یہ ہے حاضر کا مؤنث جمع. تو وہ اس کا مطلب ہے وہ سب ضرور کریں گی، اور یہاں پہ ہے تم سب ضرور کرو گی. اب اگر متکلم کی بات کریں تو اس میں افعلو سے کیا بنا؟ لا افعلن. سمپل نون خفیفہ کے ساتھ تھا لا افعلن، تو ثقیلہ کے ساتھ ہو گیا لا افعلن. یہ وہی بات جیسے میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا ازیدن، میں ضرور زیادہ کروں گا یا میں ضرور بڑھاؤں گا. ولا ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ میں تم کو اور زیادہ دوں گا. تو یہ وہی ہے لا افعلن. اور جمع کے لیے کیا ہوگا؟ لا نفعلن، ہم ضرور بر ضرور کریں گے. تو یہ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کا استعمال گو کہ بہت زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر تو وہ سمپل حالت جو ہوتی ہے فعل مضارع کی جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں وہی ہے، اور تھوڑا فعل مضارع مجہول کا استعمال بھی آتا ہے جو ہم آلریڈی پہلے سیکھ چکے ہیں. لیکن چونکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کا سامنا ہونا تھا ان چیزوں سے بھی، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہ بھی سیکھ لیں. تو جب آپ اب کسی آیت میں ان کا استعمال دیکھیں گے، ابھی ہم تھوڑی مثالیں بھی دیکھتے ہیں، اس سے اور زیادہ واضح ہو جائے گا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی یہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی بات جو ہم کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. اچھا، اب اگر ہم واپس چلے جائیں اپنے انہی نوٹس کی طرف، تو یہ تھا جی فعل مضارع اور توکید. یہ ہم نے جو اس کے مختلف سیغے ہیں وہ تو ہم نے ان چارٹس کی مدد سے اکٹھے دیکھ لیے. وہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو 1 بائی 1 اس طرح کریں گے نا تو ان کی نسبت وہ زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ایک ہی سکرین پہ سارے جب اکٹھے ہوں گے تو یہ 1 بائی 1 یہ وہی چیزیں ہیں جو اب یہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں نا یہ جیسے مثالیں دی ہوئی ہیں آگے، لیسن ہمارا یہی تھا، آج کا ٹاپک یہی تھا، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کا استعمال فعل مضارع میں کر کے تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں. اب یہ آپ کی ویسے تو ایکسرسائز ہے، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیے تو یہ مثلا پہلا ہے نا لَأَذْهَبَنَّ الْيَوْمَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ. تو لَأَذْهَبَنَّ کیا ہے؟ وہی جو ابھی ہم نے آخر میں دیکھا نا لَأَفْعَلَنَّ، میں ضرور بر ضرور کروں گا. تو لَأَذْهَبَنَّ میں ضرور جاؤں گا، اليوم یعنی آج، إِلَى الْمَدْرَسَةِ اسکول، میں آج ضرور بر ضرور اسکول جاؤں گا. تو یہ اصل چیز کیا ہے قابل غور؟ لَأَذْهَبَنَّ. اسی طرح لَنَدْخُلَنَّ، اب یہ وہی ہے لا نفعلن ہم نے کہا تھا نا، تو یہ ہے لَنَدْخُلَنَّ کہ ہم ضرور بر ضرور داخل ہوں گے، غدن کل یعنی ٹمارو، فی المدرسۃ اسکول کے اندر، یعنی ہم کل ضرور بر ضرور اسکول کے اندر داخل ہوں گے. اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیجیے ہازانی. اب یہ کیا ہے؟ تسنیہ کا صیغہ. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اسماء اشارہ جو سیکھے تھے اس میں ہاذا واحد کے لیے ہے اور دو کے لیے کیا ہے؟ ہازانی، یعنی یہ دونوں. رجلانی، رجل ہوتا ہے نا آدمی، تو رجلانی دو آدمی، تو یہ ہازانی رجلانی یہ دونوں آدمی. لیقتلانی
یہ اب وہ تسنیہ والا سیگا آ گیا نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، تو اسی حساب سے ہے لا یقتلانی. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی ہے مجہول، یہ یا کے اوپر پیش آ رہی ہے نا تو یہ مجہول بن گیا. تو لا یقتلانی ضرور بر ضرور قتل کیے جائیں گے، کریں گے نہیں، کیے جائیں گے. یہ ہے یقتلانی. اگر ہوتا نا یقتلانی تو پھر ہوتا قتل کریں گے. اب یہ ہے لا یقتلانی، ضرور قتل کیے جائیں گے، ضرور مارے جائیں گے. لِأَنَّهُمَا، کیونکہ ان دونوں نے قاتلا قتل کیا ہے احمدن، احمد کو. اب پورے جملے کا کیا مطلب ہوا؟ ان دونوں آدمیوں کو ضرور قتل کیا جائے گا کیونکہ ان دونوں نے احمد کو قتل کیا تھا، یعنی قتل کا بدلہ قتل. ٹھیک ہے، یعنی دو مجرم ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایک احمد نامی شخص کو قتل کیا تھا ان دونوں نے، لہذا ان دونوں کو اب اس بدلے میں ضرور قتل کیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ساری اگر آپ مثالیں دیکھیں گے نا تو ان میں آپ کو اس کا نون ثقیلہ کا استعمال نظر آئے گا. یہ جو پورے 6 کے 6 ہیں نا، ان میں سب میں نون ثقیلہ کا استعمال. جیسے یا تفتحن، حل تفتحن النوافذ والبرد شدید، کیا تم نے ضرور کھڑکیوں کو کھولا، کیا تم ضرور کھڑکیوں کو کھولو گی اور سردی شدید ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر تم نے یعنی ضرور کھڑکیوں کو کھولا تو سردی شدید ہو جائے گی. تو یہ یعنی سردی کے موسم میں اگر کھڑکی کھول دی جائے تو ظاہر ہے سردی میں شدت آ جائے گی. اسی طرح واللہ لنحاپن الشرک والبدع، ٹھیک ہے، یعنی شرک اور بدعت سے اللہ تعالیٰ نے زور دے کر منع کیا ہے. لترحمن المساکین، ٹھیک ہے جی، تم ضرور مسکینوں پر رحم کرو گے. تو یہ اس طرح سے یہ جملوں کے اندر آپ نے نون ثقیلہ کا استعمال دیکھ لیا. اچھا، آگے قرآن پاک سے مثالیں دیکھ لی. یہ چونکہ ہمارا اصل مقصد تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے، تو یہ آپ دیکھیے وَلَيَنْصُرَنَّ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ترجمہ تو قرآن پاک سے مل جائے گا، ترجمہ ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ والا ینصر، یہ واو جو ہے نا یہ اس کا حصہ نہیں ہے لفظ کا، یہ واو تو ہوتی ہے اور. تو لا ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کی. ٹھیک ہے، لا نخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یہ سورہ ابراہیم سے آیت ہے. یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، لا نخرجن اور لتعودن، یہ دونوں نون ثقیلہ کا استعمال ہے. اسی طرح لتدخلن، اور بس اس جملے میں لتدخلن ہے. پھر اگلے جملے میں اگر آپ دیکھیے تو لا یقولن، یہ بڑی مشہور آیت ہے نا، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی جو لوگ توحید کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ تفسدن، یہ بھی نون ثقیلہ کا استعمال ہے. آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے اگلے پیج پہ، یہ قرآن پاک سے کچھ اور مثالیں. لَنَبْلُوَنَّ، آزمانا، لیکن یہ اب یعنی نون ثقیلہ کا استعمال کر کے اس میں تاکید پیدا کی گئی ہے. پھر اسی طرح آخری جملہ جو ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تو یہ جہاں جہاں پہ نون ثقیلہ کا استعمال ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور یہ ترجمہ تو آپ کو مل ہی جائے گا قرآن پاک سے بھی، کچھ میں نے بتا دیا، باقی آپ دیکھ لیں گے. تو یہ چیزیں آپ نے جو آج آپ نے سیکھی ہیں نا، نون خفیفہ کا استعمال اس میں نہیں آیا، قرآن پاک میں بھی آپ کو بہت کم استعمال نظر آئے گا نون خفیفہ کا، نون ثقیلہ کا ہی آتا ہے زیادہ. تو اور اس کا استعمال ویسے بھی ہر سیغے میں ہو بھی نہیں سکتا، جیسے ہم نے سیکھا نا 8 سیغوں میں ہے لیکن 6 میں نہیں ہے. اچھا، یہ جو آگے والا ہے شمسیہ طاقہ، یہ تو سمپل ہے، اس میں
ضروری نہیں کہ آپ کو یہ آج والے جو موضوع ہیں ان کا استعمال نظر آئے، بلکہ مجھے نہیں کہیں نظر آ رہا، لیکن اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو اچھی بات ہے، تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ویسے تو یہ اچھا ہاں نہیں، یہ اگلا آ گیا۔ اس کے بعد ماضی سے مضارع بنائیں، اچھا یہ تو ایکسرسائز ہے، تو پھر آپ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم جلدی سے۔ اچھا یہ کیا ہے کہ جی مندرجہ ذیل صیغوں میں جو ماضی ہیں ان کا مضارع بنائیں، اور جو مضارع ہو اس کا ماضی بنائیں۔ یہ ایکچولی یہ آپ کی ایکسرسائز ہے ایک طرح سے، کہ آپ نے اب تک جو سیکھا ہے اس کو اگر پریکٹس کرنی ہو تو آپ دیکھیے یہ کیا ہے، اکلتا، اکلت، اور یہ ہے تسجدینی، پھر یہ ہے ذہبو۔ اب آپ اس سے چونکہ ماضی بھی ہم سیکھ چکے ہیں، مضارع بھی سیکھ چکے ہیں، تو اب یہ اکلت آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کون سا سیکھا ہے۔ یہ ماضی ہے اور کیا ہے یہ، اب آپ نے یہ خود کرنا ہے جی۔ اکلت ہے کہ اس نے کھایا، یعنی یہ مؤنث کے لیے ہے، تو اب آپ نے اس کو مضارع بنانا ہے، تو یہاں لکھنا ہے، یہ بن جائے گا تاکلو۔ یہ میں چلو آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، اکلت اس نے کھایا مؤنث نے، اور اس کا مضارع کیا بنے گا، وہ کھاتی ہے، تاکلو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ نے جہاں پہ ہوگا نا مثلاً مضارع کا کوئی دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے نا نقرأ، ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، قرأوا، بلکہ یہ نقرأ ہے تو ماضی ہوگا کرانا، ہم نے پڑھا، یہ ہے نقرأ، ہم پڑھتے ہیں، تو کرانا ہم نے پڑھا، یہ ماضی ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ چونکہ ہر لائن میں صرف ایک نہیں ہے، یہ مکس کیے ہوئے ہیں، کہیں ماضی دیا ہوا ہے، کہیں مضارع دیا ہوا ہے۔ جیسے اب یہ تلعبون، تم سب کھیلتے ہو، یہ مضارع ہو گیا۔ سمیتی، یہ ماضی ہو گیا، یہ مضارع ہو گیا۔ انصرو، یہ واحد متکلم کا مضارع ہو گیا۔ تو یہ سب آپ نے دیکھنے ہیں کہ جو ماضی ہے اس کو مضارع بنانا ہے، جو مضارع ہے وہ ماضی بنانا ہے۔ تو یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اس سے۔ اور اس کے علاوہ اچھا یہ جو ایک چارٹ ہے نا، اب یہ تھوڑا دوسری سائڈ پہ دیا ہوا ہے، تو میں آپ کو چاہ رہا تھا ایک لائن میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا چلیں کوشش کرتا ہوں میں اسی طریقے سے۔ یہ دیا ہوا ہے جی مصدر، اس کے بعد ہے فعل ماضی، پھر فعل مضارع، پھر فعل امر، فعل نہی، اسم فاعل اور اسم مفعول۔ یہ ایکچولی اب ہمارا کورس چونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے نا، تو یہ سمجھ لیں آپ کی ریویژن ہے، جو چیزیں ہم پڑھی۔ مصدر تو وہی ہوتا ہے نا جو بنیادی طور پر وہ 3 لیٹر جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور فعل ماضی ہم سیکھ چکے ہیں، اور فعل مضارع بھی سیکھ چکے ہیں، فعل امر بھی سیکھ چکے ہیں، فعل نہی بھی سیکھ چکے ہیں، اور اس کی فاعل کی شکل کیا ہوگی اور مفعول کی شکل کیا ہوگی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ ایکچولی پریکٹس کرنی ہے۔ تو اگر آپ اس کو یوں دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کو بڑا کروں گا ایسے، تو پہلے ہے ضربن۔ اب ضربن کیا ہوتا ہے، مارنا۔ میں یہاں لکھتا جاتا ہوں، ضربن ہوتا ہے مارنا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو فعل ماضی میں ہم نے غائب معروف بنانا ہے اور غائب مجہول بنانا ہے۔ تو غائب معروف کیا ہے، ضربا، اس نے مارا، اور مجہول کیا ہوگا، ضربا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے یہ گردانیں پوری سیکھی تھی، معروف کی بھی اور مجہول کی بھی۔ ضربا اس نے مارا، ضربا اس کو مارا گیا۔ پھر آپ فعل مضارع میں آ جائیں، اس میں غائب معروف کیا ہے، یضربو، ٹھیک ہے جی، یضربو وہ مارتا ہے، اور مجہول کیا ہوگا، یضربو، ضربن، اس کا مطلب کیا ہے، مارنا۔ اب آپ وہ اگر چارٹ نہیں بھی نظر آ رہا نا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو میں لکھ رہا ہوں اس پہ غور کرتے جائیں۔ ضربن ہوتا ہے مارنا، یہ ہے مصدر، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم نے فعل ماضی معروف بنایا، تو وہ ہے ضربا، یہ والا، اس نے مارا۔ ضربا اس کو مارا گیا۔ یضربو
وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یضرب اس کو مارا جاتا ہے، یعنی یہ فعل مدار مجہول ہو گیا۔ اب اگلی بات ہے فعل امر کی۔ ہم نے فعل امر سیکھا تھا نا کیسے بناتے ہیں وہ 4-5 سٹیپ کر کے، تو اس کے حساب سے یہ بنے گا اضرب، اضرب تو مار، یعنی امر دیا جا رہا ہے، آرڈر کیا جا رہا ہے کسی کو کہ تو ایسا کر، اضرب۔ اور غائب کے لیے کیا ہے؟ حاضر کے لیے تو ہو گیا نا کہ تو مار، اور جو غائب ہے اس کو ہم کہیں گے نا اسے چاہیے کہ وہ مارے۔ تو ابھی ہم نے زیادہ دیر نہیں گزری ہے، سیکھی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ کیا تھا؟ لیضرب، لیضرب، اسے چاہیے کہ وہ مارے۔ اب اس کے بعد بات آ گئی ہے نہیں کی۔ نہیں ہوتا ہے کسی کو منع کرنا کسی کام سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ لا تضرب، لا تضرب، تو مت مار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 چیزیں رہ جاتی ہیں، اس میں فاعل۔ اس میں فاعل کیا ہے؟ یعنی فاعل ہے نا جس طرح، اسی طرح ہم نے اسی وزن پہ کرنا ہے، دارب مارنے والا، دارب مارنے والا۔ اور مفعول کیا ہوگا؟ مضروب، جس کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے نا، دارب اور مضروب۔ ہم ویسے کہہ دیتے ہیں دارب اور مضروب، لیکن پوری بات اگر کریں تو دارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا جائے، یعنی فاعل اور مفعول، فاعل کام کرنے والا اور مفعول جس پہ کام کیا جائے۔ تو یہ جو چارٹ ہے نا، یہ آپ اپنے طور پر چاہے ہاتھ سے لکھ کے کریں ایک پیج پہ، چاہے آپ اس کو پرنٹ کر کے اس میں خالی جگہ پر کر لیں، تو اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو یہ اگر آپ کر کے مجھے شیئر کر دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، میں دیکھ لوں گا۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ پیج پورا ہو گیا۔ آپ اس کو میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ یہ ہم حصہ جو کر رہے تھے نا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، یہ والا تھا آخر میں جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ والا اور یہ والا، یہ اس میں نے تھوڑا وہ اس کو انلارج کیا تھا نا، تو یہ تھوڑا چھپ گیا تھا۔ تو یہ وہی ہے داربن اور مضروبن والا حصہ۔ تو یہ چارٹ آپ نے فل کرنا ہے، اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اور پھر آگے یہ اگلے پیج پہ بھی وہی ایک مضمون ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی ایکچولی پچھلے والا حصہ جو ہم نے اب تک پڑھا ہے نا، اس کی ساری پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یختلف نظام الاسرۃ الآن عن نظام الاسرۃ فی الماضی، آج کل جو فیملی کا یعنی نظام ہے وہ ماضی کے نظام سے مختلف ہے۔ وَلِهَذَا الْاخْتِلَافِ صُورَةٌ كَثِيرَةٌ، کہ یہ کافی یعنی مختلف شکلیں ہیں اس اختلاف کی۔ منہا، اس میں سے کیا ہے؟ اختفاء الاسرۃ الکبیرہ فی کثیر من المجتمعات۔ تو یہ یعنی وہی استعمال ہے اس کا فعل مضارع اور فعل ماضی کا، زیادہ تر فعل اس میں مضارع نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ اگلی کلاس ہماری ہے اب بدھ کو انشاءاللہ، تو 2 دن جو ہیں جتنا اس میں سے آپ کر سکیں۔ ہم نے 4-5 چیزیں مختلف دیکھی ہیں آج میں، جو ایکسرسائز میں آتی ہیں۔ قرآن پاک والی جو آیات دی ہوئی ہیں نا، وہ تاکید والی، وہ تو ہیں مسٹ، کیونکہ اصل چیز ہماری یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں ان چیزوں کا جو بھی ہم قوانین پڑھ رہے ہیں استعمال ہے، وہ ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ باقی اضافی چیزیں ہیں، اس میں سے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو، جتنی استطاعت ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی میرا خیال میں آگے ہمارے پاس اگلا ٹاپک آ جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ آج کا ہمارا لیسن ایکسرسائز سمیت پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔